نماز کے بعد استغفراللہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نماز کے بعد استغفار کیوں پڑھا جاتا ہے؟ آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ استغفراللہ پڑھنے کی فضیلت۔ محترم ناظرین، نماز کے بعد استغفراللہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارک سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال نامے میں بہت استغفار پاتا ہے، کیونکہ استغفار پڑھنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ استغفراللہ پڑھنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفراللہ جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ استغفراللہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ استغفراللہ مرنے کے بعد آدمی کی درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ استغفراللہ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہے۔ استغفراللہ پڑھنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغفراللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ استغفراللہ پڑھنے سے صحت و تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر سستیوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہے۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہے اور وہ پریشانی کے باعث تنگلی کا شکار رہتا ہے۔ استغفراللہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے اور فرزندلی سے آشنا کرتا ہے۔ ایک مقالے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے کام کا ہے اور بڑا یاد رکھنے کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کام انجام دینے کے بعد 2 کلمہ کہہ لیں تو وہ شیطان کہتا ہے، اس شخص نے میری کمر توڑ دی، اور وہ 2 کلمہ یہ ہے، الحمدللہ اور استغفراللہ۔ نماز پڑھی تو نماز کے بعد کہہ لیا کرے الحمدللہ استغفراللہ، تو شیطان کہتا ہے کہ اس شخص نے میری تو کمر توڑ دی ہے۔ جہاں تک عبادتوں میں اپنی طرف سے کوتاہی کا تعلق ہے تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقیت کا ایک اور اس کی ربوبیت کا حق ادا نہیں کر سکتی، لہٰذا ہماری طرف سے عبادت میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں ان پر استغفار کرنا چاہیے۔ استغفراللہ کہتے رہنا چاہیے۔ صرف نماز میں ہی کمی کوتاہی نہیں ہوتی، نماز کے علاوہ بھی ہم انسانوں سے بہت سارے زیادہ گناہ جانے انجانے میں سرزد ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں جتنا ہو سکے اتنا استغفراللہ کہتے رہنا چاہیے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً 3 مرتبہ فرماتے تھے، استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے معنی گناہوں سے معافی مانگنا۔ آدمی نے جب کوئی گناہ کیا ہو تو استغفار کریں، جب کوئی غلطی کی ہو تو معافی مانگے، جب کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جل شانہ کے حضور نماز پڑھی تو نماز کے بعد استغفار کیوں پڑھی جاتی ہے؟ وجہ در حقیقت یہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ نماز توبہ شخص ہم نے پڑھ لی ہے، لیکن جیسے پڑھنا کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، لہٰذا ہماری نماز میں جو کوتاہیوں میں اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ساری رات تو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں تو صبح کو استغفار کس بات کا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا یا کسی اور بات کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ استغفار اپنی رات کو کی گئی عبادتوں کی وجہ سے کرتے ہیں کہ رات کو کی گئی عبادت میں اے اللہ ہم آپ کی ربوبیت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس واسطے ہم اس پر استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو
رات میں بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور سحری کے وقت وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے ہیں، پاؤں پر ورم آ رہے ہوتے ہیں، مگر پھر فرما رہے ہیں اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، اے اللہ ہم آپ کی معافرت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے تو ہم اور آپ کس طرح ادا کریں گے؟ چنانچہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اس کی صورت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد استغفار کر لیا کریں۔ ان کی رحمت ایسی ہے کہ وہ عبادت میں کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرنے کے بعد ان کی تلافی فرمائیں گے اور وہی چیز عطا فرمائیں گے جس کا انہوں نے وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگرانی کرنے والے 2 فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی روز کسی کا عمل نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول و آخر استغفار لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کا وہ سب کچھ معاف کر دیا جو اس عمل نامے کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ شیطان کا حربہ عبادت کے بارے میں 2 ہی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے بارے میں بندے کو کبر و ناز میں مبتلا کر دیتا ہے، میں بڑا عبادت گزار ہو گیا ہوں، میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی۔ بندے کے دل میں عبادت پر ناز اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے تو الحمدللہ کا لفظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے کہ یہ جو میں نے کیا در حقیقت توفیق کسی اور کی ہے، یہ سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ دوسرا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے کہ تیری عبادت کیا، تیری نماز کیا، تیرا سجدہ کیا، اور اس سجدے کی ناقدری کر کے دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ ساری عمر ہو گئی نماز پڑھتے لیکن نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ جب وہ حق ادا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ مایوسی شیطان دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا علاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفر اللہ کے ذریعے بتایا کہ عبادت میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ جب بھی کسی عبادت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں اور یہ 2 کام ہم اور آپ کر لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کمزوریوں اور کوتاہیوں سے اور ہماری نفاسیت سے واقف ہے۔ انہوں نے ہمیں طریقے بتلائے ہیں۔ جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو ہمارے سامنے حاضر ہو کر شکر کرو اور استغفار کرو، اور اس اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے یہ 2 کام ہم میں سے ہر شخص کو کرنی چاہیے، ایک شکر اور دوسرا استغفار۔ بعض اوقات ہمیں جس عبادت کی کبھی توفیق ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہم ناقدری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت اس طرح انجام نہیں پائی جس طرح انجام پائی جانا چاہیے تھی، اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس کی ادائیگی ہم بجا نہیں سکتے، اس عبادت کی ناقدری ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ناقدری کی وجہ سے ہم اس عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے ناقاصر رہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو توفیق محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ بھی ان کا کرم ہے اور بہت بڑا انعام ہے، لہٰذا اس کی ناقدری کسی بھی حال میں نہ کریں، حالت میں کسی بھی ممکن کو نہیں کرنی چاہیے۔ نمازوں کے بارے میں یہ جملہ بکثرت ہماری زبانوں پر آتا رہتا ہے کہ جی ہماری نماز کیا، ہم تو ٹکرے مارتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ کلمہ شکر اور قدر کا کلمہ نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے کمنٹ باکس میں استغفر اللہ ضرور کہیں، کیا پتہ کس کا ایک استغفر اللہ سے ہماری معافی تلافی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو میں اور اچھی ویڈیوز بناؤں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔